قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی میں آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب سے ضروری ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اونٹ کے متعلق یا اس سے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ پھر جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ قربانی کی واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا انصاف کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یا اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور ہر چیز جو کہ استعمال کے علاوہ مال و تجارت ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اس کا کرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو، وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن ہوتی ہے۔ 3 دن ذی الحج کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کا کرنا زیادہ افضل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے والوں کو دکھانے کی طرف سے ذبح نہ کرے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے افضل ہے۔ اگر کوئی خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے کہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر سنت کے طریقے کے مطابق حلقوں یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹتے اور ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوں وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ اور آئیں اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، گائے، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے اور جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا ایک حصہ 7 میں حصہ کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ بکرا بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ دمبا 6 ماہ کی قربانی کے لیے جائز ہے۔ گائے 2 سال کا جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری کرنے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں، اور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہونا ہے، لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن دمبے اور بھیڑ ان سے الگ ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو
اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ جانور جو اندھا ہوگا اس کی روشنی جاتی رہی ہے یا آنکھ کی 1/3 سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑتا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔